بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ساری دنیا کے سارے لوگ تجھے اپنے فائدے کے لیے چاہتے ہیں، صرف تیرا رب تجھے تیرے فائدے کے لیے چاہتا ہے۔ عام گھی میں تھوڑا سا نمک ملا کے مالش کرنے سے بدن کی خشکی دور ہو جاتی ہے۔ جوڑوں کے درد میں مبتلا افراد آڑو استعمال کریں۔ بادام، ہلدی اور چاول پیس کر ان میں تھوڑا سا دودھ شامل کریں، پھر چہرے پر لگائیں۔ چند دنوں میں رنگ سفید ہو جائے گا۔ اگر بڑھتے ہوئے وزن سے پریشان ہیں تو روزانہ ایک چقندر ابال کر کھا لیں۔ روزانہ 4 کھجوریں کھانے سے جسمانی کمزوری سے چھٹکارا حاصل کیا جا سکتا ہے۔ 1 چمچ دہی میں چند قطرے لیموں کا رس ملا کر رات کے وقت کریم کے طور پر استعمال کریں۔ جہاں آپ کی عزت نہ ہو وہاں مت جاؤ، چاہے وہاں کھانا آپ کو سونے کی پلیٹ میں اور چاندی کے چمچ میں ہی کیوں نہ دیا جاتا ہو۔ میتھی کی سبزی بنا کر کھائیں، پٹھوں اور کمر کا درد جاتا رہے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہترین سالن سرکہ ہے۔ اے اللہ، تو سرکے میں برکت عطا فرما۔ مجھ سے پہلے نبیوں کا سالن تھا۔ یوگا آپ کی ذہنی صلاحیتوں اور امنگوں کو جوان رکھتا ہے۔ اخروٹ کھانے سے نیند پرسکون آتی ہے۔ اجوائن کا جوس پینے سے سر کا درد فوری ختم ہو جاتا ہے۔ آلو کھانے والوں میں ذہنی دباؤ کے امکانات کم ہو جاتے ہیں۔ کلونجی کھانے سے بدن کی خشکی دور ہو جاتی ہے۔ اگر نیند نہ آتی ہو تو سونے سے پہلے پیاز کا رس استعمال کریں۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ ٹھنڈے کمرے میں سونے سے وزن کم ہونے میں مدد ملتی ہے؟ جب انسان ٹینشن فری ہو کر سوتا ہے تو اس کا وزن کم ہونے لگتا ہے۔ کریلے کا پانی چہرے پر لگانے سے داغ دھبے دور ہو جاتے ہیں۔ نہانے کے فوری بعد کان کے پیچھے تیل لگانے سے دماغ کی کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ بلڈ پریشر کے مریض گھی مت کھائیں بلکہ کھانوں میں آئل کا استعمال کریں۔ دوپہر کے وقت پیاز کھانے سے معدے کو طاقت ملتی ہے اور شام کے وقت پیاز کھانے سے معدہ کمزور ہو جاتا ہے۔ اسی لیے کبھی بھی شام کے ٹائم کچے پیاز کا استعمال نہ کیا کریں۔ کھانے کے بعد 1 لونگ کھا لینے سے تیزابیت کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ عورت سوتے وقت دودھ کے ساتھ 1 کھجور کھا لے۔ 50 سال والی عورت 17 سال جیسی نظر آئے گی۔ جو لوگ مسلسل ڈپریشن میں رہتے ہیں ان کے چہرے پر جھڑیاں پڑنے لگ جاتی ہیں۔ آپ ڈپریشن کو کنٹرول کرنا سیکھیں گے تو آپ کی عمر میں بھی اضافہ ہوگا اور آپ کے چہرے پر جھریاں نہیں پڑیں گی۔ زیادہ سوچنے سے انسان جلدی بوڑھا ہو جاتا ہے۔ جو بچے جلدی بولنا شروع کر دیتے ہیں ایسے بچوں کی یادداشت بہت زیادہ تیز ہوتی ہے اور وہ بچے بڑے ہو کر بھی بہت ذہین بنتے ہیں۔ شام کے وقت کیلا استعمال کرنے سے سینے میں بلغم پیدا ہوتی ہے اور اگر دن کے وقت 3 کیلے کھا لیں تو ہڈیاں مضبوط ہونے لگتی ہیں۔ جو لوگ بہت جلد آپ کے ساتھ یارانہ بنانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، یاد رکھیں ایسے لوگ بہت جلد آپ کو دھوکہ بھی دیتے ہیں۔ اپنے بالوں کو شیمپو کرنے کے بعد انہیں گرین ٹی والے پانی سے دھونے سے آپ بالوں کی خشکی دور کر سکتے ہیں۔ اس پانی سے بالوں میں چمک بھی آتی ہے اور بال گھنے بھی ہوتے ہیں۔ 7 غلطیاں انسان کو برباد کرتی ہیں۔ نمبر 1، 3 دن سے زیادہ کسی کے گھر میں مہمان بنے رہنا۔ نمبر 2، بیماری کو معمولی سمجھ کر شروع میں نظر انداز کر دینا۔ نمبر 3، مسکینوں اور فقیروں کو برا بھلا کہنا۔ نمبر 4، ہمیشہ خود کو ٹھیک اور دوسروں کے مشورے کو نظر انداز کرنا۔ نمبر 5، اپنے راز کسی دوسرے انسان کو بتانا۔ حرام اور حلال میں تمیز نہ کرنا۔ نمبر 7، چھوٹی چھوٹی باتوں پر قسم کھانا۔ اگر بندہ پیدل چلنے سے پہلے آدھا گلاس نیم گرم پانی پی لے تو زندگی میں کبھی کمزور نہیں ہوگا۔ سونے سے پہلے نیم گرم پانی پی لینا چاہیے، گردے صاف کرتا ہے۔ مٹر کو ابالنے کے بعد فوراً ٹھنڈا پانی اگر ان پر ڈال دیا جائے تو ان کا سبز رنگ بہت خوشنما نظر آتا ہے۔ گرم دودھ میں تھوڑی سونف ڈال کر پی لیں
کمر کے درد سے ہمیشہ کے لیے چھٹکارا مل جائے گا۔ مردانہ طاقت بڑھانے والی چیزیں۔ نمبر 1، نیم گرم دودھ میں انجیر ڈال کر پینا۔ نمبر 2، روز 3 سے 4 دانے کھجور کے کھانا۔ نمبر 3، بھنے ہوئے چنے روزانہ آدھا کلو کھانا۔ نمبر 4، دہی روز صبح سویرے کھانا۔ نمبر 5، بھیڑ کی ہڈیوں کا سفید گودا پکا کر کھانا۔ نمبر 6، بکرے کی کلیجی کو بھون کر کھانا۔ نمبر 7، بھینس کا کچا دودھ پینا۔ نمبر 8، صبح نہار منہ کچے انڈے کھانا۔ نمبر 9، شہد میں بڑی الائچی ڈال کر کھانا۔ نمبر 10، روز کچی ادرک کا ایک ٹکڑا کھانا۔ گرم کھانا ٹھنڈا کر لیا کرو، کیونکہ گرم کھانے میں برکت نہیں ہوتی۔ سردی کی وجہ سے اکثر ناریل کا تیل جم جاتا ہے۔ اگر ناریل کے تیل میں 8 سے 10 قطرے کیسٹر آئل کے ملا دیے جائیں تو تیل نہیں جمے گا۔ بات کرنے کے دوران اگر سامنے والا بار بار چہرہ، آنکھیں پھیرے اور جسم کو حرکت دے تو یقین کر لیجئے کہ وہ آپ سے بات نہیں کرنا چاہ رہا۔ لیموں کے چھلکوں کو ضائع نہ کریں۔ لیموں کے چھلکوں کو جمع کر لیں اور واشنگ مشین میں ڈال دیں اور ساتھ ہی تھوڑا سا پانی بھی ڈال دیں۔ مشین کو چلا دیں، اس سے اندر جمع ہوا میل نکل جائے گا۔ بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنے کے لیے کیلے کھائیں۔ ایک عربی کہاوت ہے کہ جب آپ چاہو دور جا سکتے ہو، مگر جب چاہو واپس نہیں آ سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفید بال اکھیڑنے سے منع فرمایا ہے اور فرمایا ہے کہ وہ مومن کا نور ہے۔ ہم جتنے خوش ہوں گے، ہمیں اتنی ہی کم نیند کی ضرورت ہوگی۔ فاسٹ فوڈ غذاؤں سے پرہیز کریں، چہل قدمی ضرور کریں اور ادرک والی چائے ضرور پئیں۔ آئرن کی کمی کو بڑھانے کے لیے پالک اور گوبھی کا استعمال کریں۔ 3 چیزیں بھائی کو بھائی کا دشمن بنا دیتی ہیں: زن، زر اور زمین۔ زبان بھی 3 چیزیں ہمیشہ غم میں مبتلا رکھتی ہے: غفلت، حسد، وہم کرنا۔ ایک امرود پر تھوڑی سی اجوائن لگا کر کھائیں، آنکھوں کے آگے اندھیرا اور سر گھومنا ٹھیک ہو جاتا ہے۔ چند ہفتے کھائیں۔ شادی کی بندش جڑ سے ختم۔ اگر شادی کی سخت بندش ہو تو 40 دن تک روزانہ 100 مرتبہ یا لطیف اول اور آخر درود شریف کے ساتھ پڑھیں، انشاءاللہ بندش ٹوٹ جائے گی۔ اگر آٹا گوندھتے ہوئے تھوڑی سی ہلدی بھی ڈال دی جائے تو روٹی کا ذائقہ اور تازگی آپ خود محسوس کریں گے۔ دائمی قبض کے مریض امرود کو دیکھتے ہی چوم لیں۔ اگر کسی کو دائمی قبض کی شکایت ہو تو وہ ادویات ختم کر کے صرف امرود کھانا شروع کر دیں، دائمی قبض سے نجات مل جائے گی۔ ناظرین، جن خواتین میں اگر خون کی کمی ہو تو ان کو روزانہ کھجوریں کھانی چاہیے۔ رات کے وقت 3 سے 5 کھجوروں کو کھول کے پانی میں بھگو کر رکھ دیں۔ اگلی صبح نہار منہ پانی پی لیں، پھر بھگوئی ہوئی کھجوریں کھا لیں، لیکن یہ احتیاط لازمی کریں کہ کسی بھی کھجور میں فنگس اور کیڑا نہ ہو۔ 5 ہفتے اس عمل کو جاری رکھنے سے خون کی کمی ایک دم دور ہو جائے گی۔ الائچی اور چینی کا پاؤڈر ایک ساتھ کھانا منہ کی بدبو کو دور کرتا ہے۔ اگر دانت ٹیڑھے آ گئے ہیں تو روزانہ دانتوں پر مسواک کیا کرو، دانت سیدھے ہو جائیں گے۔ اگر دانت ٹوٹ گیا ہے تو کچا ٹماٹر کا رس ٹوٹی ہوئی جگہ پر لگانے سے دانت دوبارہ جلدی آتا ہے۔ ایک کیلا روزانہ کھانے سے چڑچڑاپن، غصہ اور ذہنی دباؤ ختم ہو جاتا ہے۔ ہاتھوں میں پلاہٹ کا ہونا جسم میں آئرن کی کمی کو واضح کرتا ہے، ایسے میں کیلوں کا استعمال زیادہ کریں۔ اگر آپ کو پمپلز کا مسئلہ ہے تو کوئی بھی چکنائی نہ کھائیں، پانی زیادہ پئیں۔ بیسن میں ہلدی، لیموں اور دودھ ملا کر چہرے پر لگائیں۔ گھر آفتوں سے محفوظ رہے گا۔ جو کوئی رات کے وقت آیت الکرسی کا ورد کر کے سویا کرے تو انشاءاللہ اس کا گھر آفتوں سے محفوظ رہے گا۔ جن کی آنکھیں بہت زیادہ دکھتی ہوں اور جسمانی کمزوری ہو، وہ روزانہ رات کو سونے سے پہلے آنکھوں میں سرما لگا کے سوئیں۔ اس سے آنکھیں بھی ٹھیک ہوں گی اور جسمانی کمزوری دور ہو کر قوت میں بھی بے پناہ اضافہ ہوگا۔ اگر دودھ کی طرح سفید دانت چاہتے ہو تو مالٹے کے چھلکے پہ کالا نمک لگا کر 5 منٹ تک مسلا کریں۔ 5 دن کے بعد آپ کے دانت دودھ کی طرح سفید نظر آئیں گے۔
خواب میں بکری دیکھنا رزق میں برکت ہوتی ہے۔ خواب میں بالوں میں کنگھی کرنا خوشی ملے گی، نفع حاصل ہوگا۔ انجیر جوڑوں کے درد میں مفید ہے۔ لمبی زندگی چاہتے ہو تو روز 3 چیزیں کرو۔ صبح اٹھ کر کھجور کھا لیا کرو، ناریل اور ناشپاتی کھایا کرو۔ اگر جسم سے بدبو آتی ہو تو نہانے والے پانی میں تھوڑی سی پھٹکری شامل کریں اور پھر غسل کریں، اس سے جسم کی بدبو ختم ہو جائے گی۔ خشکی کی وجہ سے اگر آپ کو کھجلی اور خارش زیادہ تنگ کر رہی ہے تو ناریل کے تیل میں لیموں کے قطرے ملا کے مساج کریں۔ روٹیوں کے ڈبے میں ایک لونگ ڈال دیں، اس سے روٹی نرم ہو جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بھی کوئی آدمی صدقہ کرتا ہے تو شیطانوں کے جبڑے توڑتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں ہمارے جسم میں موجود نمک کا تیزاب اس قدر ہوتا ہے کہ وہ اسٹیل کو بھی گلا سکتا ہے۔ گردے میں ہونے والا درد اور بار بار بننے والی پتھری کے لیے 1 گلاس پانی میں بالکل تھوڑا سا پسا ہوا زیرہ اور 1 لیموں کا رس شامل کریں۔ اس جوس کو دن میں 2 بار پئیں۔ اگر قمیض دھلنے کے بعد بھی کالر اچھی طرح صاف نہیں ہوتا تو قمیض کو دھونے سے 10 منٹ پہلے کالر پر شیمپو لگا دیا کرو اور 10 منٹ بعد قمیض کو دھو لیا کرو۔ کالر بالکل صاف ہو جائے گا۔ ناشتے میں چاکلیٹ کیک کھانے سے آپ کا وزن کم ہونے میں مدد مل سکتی ہے۔ جلدی سونا اور جلدی اٹھنا دیر سے بڑھاپا لاتا ہے، اور جو جلدی اٹھتے ہیں وہ طویل زندگی جیتے ہیں اور لمبے عرصے تک جوان نظر آتے ہیں۔ مچھروں میں صرف مادہ مچھر خون چوستی ہے، نر مچھر پھولوں کا رس چوستے ہیں۔ خواتین مخصوص ایام میں ان باتوں کا خاص خیال رکھیں۔ گرم پانی کا بیگ آپ کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ الائچی والا دودھ روزانہ پینے سے آپ کا ہاضمہ بہتر ہو جاتا ہے، پرانی قبض بھی دور ہو جاتی ہے۔ حکیم لقمان نے فرمایا، روزانہ 1 کھجور کھانے سے بڑھتی ہوئی عمر چھپ جاتی ہے، چہرہ جوان دکھائی دیتا ہے۔ روز کچی ادرک کھانے سے بڑھتی عمر چھپ جاتی ہے۔ اگر جسم سے بدبو آتی ہو تو نہانے سے پہلے پانی میں تھوڑی سی پھٹکری شامل کریں اور پھر غسل کریں، اس سے جسم کی بدبو ختم ہو جائے گی۔ کیا آپ جانتے ہیں ہفتے میں 1 بار پیزا کھانے سے ہم خوراک کی نالی کے کینسر سے بچ سکتے ہیں؟ ماں باپ کے جھگڑے دیکھنے والا بچہ ہمیشہ کے لیے نافرمان بن جاتا ہے۔ رات کو سوتے وقت منہ سے پانی آتا ہو تو اس شکایت کو دور کرنے کے لیے جامن کا استعمال کریں۔ گھر سے نکلتے وقت جیب میں الائچی رکھنے سے گھر میں دولت آتی ہے۔ صبح اٹھتے ہی پرندوں کے لیے چھت پر تازہ پانی رکھنے سے گھر میں بے پناہ دولت آتی ہے۔ شرمیلے اور ذہین لوگ زیادہ قابل اعتبار ہوتے ہیں۔ فارمی مرغی کھانے سے پیشاب کی نالیوں میں انفیکشن پیدا ہوتا ہے۔ میتھی کھانے سے حیض کھل کر آتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص دکھلاوے کی خاطر نماز پڑھتا ہے تو اس نے شرک کیا۔ حسد کرنے والے شخص کے لیے یہی سزا کافی ہے۔ جب تم خوش ہوتے ہو تو وہ شخص اداس ہو جاتا ہے۔ رات کے وقت پانی پینے سے جوڑوں میں درد کا مسئلہ ہو جاتا ہے۔ تیز مرچیں استعمال کرنے سے جسم میں الرجی ہو جاتی ہے۔ سر کو تیل سے تر رکھنے سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ شام کے وقت سیب کھانے سے قبض کا مسئلہ ہو جاتا ہے۔ کچی گوبھی کے پتے چبانے سے شوگر کا لیول کم ہو جاتا ہے۔ گاجر کھانے سے سر کی خشکی ختم ہو جاتی ہے۔ چاکلیٹ کھانے سے گلے کی خراش ختم ہو جاتی ہے۔ شام 5 سے 7 بجے تک دماغ زیادہ تیز چلتا ہے۔ زیادہ نیند یادداشت کو کمزور کرتی ہے۔ ایڑیاں مار کر چلنے سے رزق میں تنگی آتی ہے۔ کوئی بھی فیصلہ کرنے سے قبل کسی سے مشورہ کر لیا جائے تو کبھی بھی نقصان نہیں ہوتا۔ پانی پینے سے پہلے پانی کو نظر بھر کر دیکھنے سے آنکھوں کی نظر تیز رہتی ہے۔ ناف کو جو بندہ خالی رکھے گا وہ جسم کی آنکھیں بھی ضائع کر بیٹھے گا، دماغ بھی ضائع کر بیٹھے گا، حسن بھی ضائع کر بیٹھے گا، جوانی بھی ضائع کر بیٹھے گا۔ جو ناف کو خالی رکھے گا، ناف میں تھوڑی سی ویسلین ڈالنے سے بہت ساری بیماریوں سے بچا جا سکتا ہے۔ یہ پھیپھڑوں کے لیے بھی صحت مند ہے۔ اگر آپ کو بھوک لگنے کی پرابلم ہو تو روزانہ کچی گاجریں کھایا کریں۔ بڑے جانوروں کی ہڈیوں کا گودا کھانے سے آپ کے اندر قوت بہت زیادہ بڑھ جائے گی۔ دبلے پتلے لوگ گنے کا رس نکال کر استعمال کریں۔ اس کے باقاعدہ استعمال سے کمزوری دور ہو جاتی ہے۔
پیشاب کی بیماریوں میں گنے کا رس پینا بہت زیادہ فائدہ مند ہے۔ کدو کے بیج کھانے سے بال لمبے ہوتے ہیں اور مضبوط ہوتے ہیں۔ زیادہ اجوائن استعمال کرنے سے جگر کی بیماریاں ہو جاتی ہیں۔ کھڑے ہو کر خارش کرنے سے خارش زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ نابینا افراد کو عام انسانوں کی طرح خواب نہیں آتے۔ امرود کے پتے چبانے سے ذہنی ٹینشن ختم ہوتی ہے۔ خاموش رہنے سے عقل میں بہت زیادہ اضافہ ہوتا ہے۔ روزانہ نہار منہ 1 گلاس پانی پینے سے زندگی بھر ہونٹ نہیں پھٹتے۔ اپنے بالوں کو گرین ٹی والے پانی سے دھوئیں۔ آپ کے بالوں کی خشکی دور ہوگی اور بالوں میں چمک پیدا ہوگی۔ زہریلا کیڑا کاٹ لینے کی صورت میں لہسن کا تیل اور شہد ملا کر زخم والی جگہ پر لگائیں۔ آلو کا بھرتا بنانے کے لیے سب سے پہلے آلو کو بیک کریں۔ اس کے بعد اس کا چھلکا اتار کر تھوڑے دودھ اور مکھن میں اچھی طرح میش کرنے کے بعد حسب ذائقہ مسالے ڈال کر پکائیں۔ اس طرح ذائقہ مزید بہتر ہو جاتا ہے۔ نمکین مکھن 6 ماہ تک، جبکہ پھیکا مکھن صرف 3 ماہ تک کے لیے فریزر میں محفوظ رہتا ہے۔ عام سبزیوں کی طرح سلاد کے پتے بھی تھوڑے سے تیل میں لہسن، نمک اور مرچ شامل کر کے پکائے جا سکتے ہیں۔ اگر آپ کو نیند نہ آنے کی شکایت ہو تو شہد کو استعمال کریں۔ شہد کے استعمال کی بدولت آپ کو نیند جلدی آئے گی۔ جن کو کھانے کے بعد کھٹی ڈکاریں آتی ہوں، بدہضمی ہو جاتی ہو اور سینے میں جلن رہتی ہو، پیاز کو کاٹ کر اس پر لیموں نچوڑ کر دوپہر کے کھانے کے ساتھ روزانہ کھائیں۔ جس عورت کا پیٹ نکلنے لگے وہ بکری کے دودھ میں اجوا کھجور ڈال کر پی لے، پیٹ اندر جانا شروع ہو جائے گا۔